المشكلة هذاك ليش لك كان دنيا هو بيبقى هذا فوق المول السبع ده كله جو سوئے گا اس کا پھر مانگتا ہے میں وہ بڑے اسکرین پر پتہ چلے گا کون سوئے ہوا ہے. جو تلبیہ پڑھے گا اس کا بھی پتہ چلے گا پھر مانگتا ہے جو سویا ہے. جمعہ ہی کا دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ عرفہ کا خطبہ تھا. یوم عرفہ کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیا جہاں اس وقت مسجد نمیرہ ہے آپ کا خیمہ عرفہ سے باہر لگایا گیا اور وہیں تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو خیمہ لگایا گیا وہ عرفہ سے باہر لگایا گیا جو کہ اس وقت جہاں اس وقت مسجد نمیرہ واقع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے آپ نے دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے وہاں آپ نے تشریف رکھا. پھر کچھ دیر بعد آپ اندر گئے اور وہاں جا کر آپ نے خطبہ دیا اور نماز ادا کی. آپ نے وہی خطبہ دیا اور نماز ادا کی. جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس خطبہ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو کچھ باتیں سنا دیا جائے بلکہ اس خطبہ کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے لیے ایک نظم و ضبط ہو اور وہ خطبہ شامل تھا تمام چیزوں پر. وہ اس خطبے میں سیاست بھی ہے اس خطبے میں دین بھی ہے اس خطبے میں عقیدہ بھی ہے اس خطبے میں عبادت و معاملات بھی ہیں. یہاں تک کہ آپ کو حیرت ہوگی اس میں میراث موارث اور فرائض وغیرہ کے ساتھ ساتھ موت اور احیاء اور عدل و مساوات اور اس طرح کی تمام چیزوں کے ساتھ ڈیفینس کے بارے میں بھی توجیحات پیش کی گئی کہ ایک اسلام جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے اقتصادیات سماجیات معاشیات اس کے ڈیفینس اس کے دفاع ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں توجیہ فرمائی. اور یہ ایک سنت قائم ہو گئی کہ جو بھی خطبہ دیا جائے چاہے وہ جمعے کا ہو وہ ایک ہفتے کے لیے ہوتا ہے اور جو عرفہ کا خطبہ ہوگا پورے عالم اسلام کے لیے وہ صرف کسی ایک ملک کے لیے نہیں ایک جگہ یا ایک قوم یا ایک قبیلے کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے دنیا میں جہاں کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے لیے وہ ایک سال کا مکمل پورا خطہ ہوتا ہے. ایک سال کا ایک حکومت کی جس طرح سے ایک پروگرام ہوتا ہے پروجیکٹ ہوتا ہے پورے سال کا ایک پروگرام بنتا ہے اسی طرح عالم اسلام کا ایک سال کا مکمل وہ خطہ اور پروگرام ہوتا ہے چاہے وہ سماجیات ہوں سیاسیات ہوں معاشیات ہوں اقتصادیات ہوں
یا جس طرح کے بھی مسائل ہوں. آئیے اب ہم اسی خطبے کو تلخیص میں جانتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آج بھی ہمارے جو اہل شیخ ہیں حفظہ اللہ, انہوں نے جو بیان کیا ہے اسی کو ڈیٹیلز میں کچھ بیان کیا ہے. سب سے پہلے نے بھی وہ یہ بات کہی کہ انہوں نے وصیت کی اللہ کے تقویٰ کی کہ اے مومنو تمہیں اللہ کا تقویٰ دل میں اختیار کرنا چاہیے. اور تقویٰ ایک بہت ہی جامع ترین لفظ ہے. اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاؤ, جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے کرو, اور جو شبہات ہیں اس میں نہ پڑو, اور جس میں تمہیں شک ہو جائے اس سے دور رہو. یہ تقویٰ ہے, اپنے کو بچانا ہر طرح کے گناہوں سے, چاہے وہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں. خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا. تقویٰ یہ ہے کہ آپ چھوٹے بڑے ساری قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں. یہ نہیں کہ یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑ دیا, یہ واجب ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے, ایسا کچھ بھی نہیں, بلکہ تمام قسم کے گناہوں کو چھوڑ دیں اور تمام قسم کے جو اوامر ہیں اس پر عمل کیا جائے. یہ تقویٰ ہے, اور اس کی نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی اور ہمارے شیخ نے بھی کی. اور خطبے کا ایک جامع لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ کیا, ما من مولود یولد الا علی الفطرہ. جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ فطری طور پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کا مطلب یہ جو خطبہ ہے یہ پوری زندگی کے اوپر شامل ہے, پوری زندگی کو محتوی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر جب قبر میں پہنچ جائے, اس کے ساری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں, چاہے اس کی سوچ ہو, چاہے اس کے لب و لہجے ہوں, چاہے اس کے سیرت و اخلاق ہو, چاہے اس کے سماجیات, معاشیات, اقتصادیات, کوئی بھی مسائل ہوں, سارے قسم کے مسائل, یہ سارا مل کے اسلام بنتا ہے. اور اس خطبے میں ان تمام چیزوں پر روشنی ڈالی گئی ہے. یہ اشارہ تھا اس بات سے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جی میرے بھائی, تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوا فطرت پر, پھر اس کے اندر تبدیلی کہاں سے آئی اور کیسے آئی, تبدیلی کہاں سے اور کیسے آئی, کیسے وہ بچہ بدل گیا. بعد میں ہم دیکھتے ہیں بہت قسم کے لوگ, مختلف طبیعت کے, مختلف مزاج کے, مختلف کلچر کے لوگ کیسے پائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ اس کو کلچر, اس کو سوچ, اس کو تھنکنگ دیتے ہیں, وہ جس طرح کی سوچ اپنے بچے میں ڈالتے ہیں وہ بعد میں ویسے ہی بنتا ہے. تو اس میں اس فطرت کی غلطی نہیں ہے. اور کہیں عقیدہ توحید ہے, توحید دنیا کی ابتدا ہے, توحید دنیا کی انتہا ہے. کوئی اسے مانے یا نہ مانے, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے, لیکن عقیدہ توحید جو ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت, ربوبیت, اسماء و صفات, اس میں وحدانیت, یہ سب سے بڑی بات ہے جو انسان کی زندگی میں بلکہ پوری دنیا کی شروعات, ابتدا اور انتہا جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. میرے بھائی, یہی مفہوم ہے اس کا کہ ایک بچہ پیدا ہوا فطرت پر, مر جاتا ہے فطرت پر, چاہے وہ اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. اگر پوری دنیا تسلیم نہ کرے اللہ کو تو اللہ کی الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس خطبے میں اور جو باتیں کہی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہہ کر چونکا دیا پورے محفل کو. پورے صحابہ کرام جو سن رہے تھے, جو پہلی بات آپ نے کہی وہ یہ سن کر صحابہ کرام چونک اٹھے. انہوں نے کیا کہا, اسمعوا, سنو, میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں. اسمعوا وبین لکم, میں تمہیں ایک بات کی وضاحت کر دوں, سنو. آپ کے خطبے کو ہر انسان دل و جان سے سنتا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کی سوچ کو, ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہا, اسمعوا وبین لکم, میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں, اس لیے اس کو سنو. ان کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ. اور ایک دوسری آیت ہے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور حکام کے ذریعے سے تم کو ایسے بہانے بناتے ہو اور ان سے سپورٹ حاصل کر لیتے ہو غلط طریقے سے دوسرے کا مال کھانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار نہیں دیا. انسان کے, ایک مسلمان کے نفس کو محفوظ قرار دیا, اس کے خون کو محفوظ قرار دیا. پھر اس کے بعد یہ امن دینے کے بعد اس کے عزت و اعراض کی حفاظت کی
اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تمہارے مال دولت بھی تمہارے لیے محفوظ ہے، اسے بھی کوئی خطرہ نہیں۔ اور اس کے بعد امانت پر بات کی، امانت ہمیں خیانت نہیں ہونی چاہیے، امانت چاہے زبان سے ہو، دل سے ہو، سوچ میں ہو، علم میں ہو، دعوت میں ہو، دین میں ہو، توحید میں ہو، معاملات میں ہو، عبادات میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، امانت داری ہونی چاہیے۔ اور امانت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آتے ہیں فائنانس میں، فائنانس منسٹری کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں کہ دین اسلام کسی شعبے کو چھوڑ دیتا ہے، فائنانس منسٹری بھی دین اسلام میں ہے۔ ربا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ربا یہ بھی غلط چیز ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بھلائی کرنی چاہیے، جو مدد کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ سود لینا، انٹرسٹ اس کے نام بدل کے یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک بھائی کا خون چوسنا ہے، اسے خون کو پینا ہے، یہ جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منسٹری کے یہ اصول دیے اور اس کے بعد کئی باتیں اور بیان کی۔ اس کے بعد ایک بڑی گھاتک چیز کو بیان کیا جو آج ہمارے دلوں کی ایمان کو کھائے جا رہا ہے دماغ کی طرف سے، اور وہ کیا ہے؟ مآثر الجاہلیہ۔ مآثر الجاہلیہ، جاہلیت میں کچھ رسوم تھے، کچھ ایسے رواج تھے جن کو انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا، ہم ایسا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باطل قرار دیا سوائے دو کے، ایک صدنہ اور ایک سقایا۔ یہ دو باتیں تھیں، حجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی کنجیاں جن کے پاس ہوتی، یہ دو رسوموں کو باقی رکھا۔ باقی تمام جاہلیت کے رسوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ دیا، کیونکہ یہ جو رسوم اور رواج ہوتے ہیں یہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ لئن اتبعت اهواءهم ليضلوك، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی لوگوں کی اتباع، ان کی خواہشات، ان کے رسم و رواج کی پیروی کرنے لگے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، یہ غلط راستے پر آپ کو لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے رسم و رواج کو توڑ دیا اور کہا آج سے ختم، باطل قرار دیا۔ آج ہمیں بھی اپنے رسم و رواج، فلاں ایسا کرتے ہیں، فلاں قبیلے میں یہ رواج ہے، فلاں جگہ یہ، فلاں عالم ایسے کرتے تھے، فلاں بزرگ کرتے تھے، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ باطل ہے۔ جب تک اسلام نے اسے سپورٹ یا کوئی دلیل نہ ملے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ اس کے بعد جاہلیت کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضائع قرار دیا۔ اس کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں عدل و مساوات، محاکم اور سپریم کورٹ کے قانون بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حقوق کو سب سے زیادہ آگے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے اصول بیان کیے، جو جان بوجھ کر کسی کا مرڈر کرے اسے بدلے میں قصاص دیا جائے گا۔ اگر شبہ عمل ہو اور اس کو یہ کس کو کہتے ہیں کہ کس طرح سے شبہ عمل ہوتا ہے، اس کے قوانین بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کسی نے دانت توڑ دیا کسی کا، کسی نے ہاتھ توڑ دیے، ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، یعنی کورٹ اور سپریم کورٹ کے قوانین بھی بیان کرتے ہیں اسی خطبے میں۔ گرچہ وہ خطبہ بہت زیادہ لمبا 2-4 گھنٹے کا نہیں تھا، لیکن پورے زندگی کا نچوڑ آپ نے اس خطبے میں بیان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد شیطان نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن دیکھو ایک بات ہے جس کی وجہ سے شیطان اب بھی راضی ہے، اور راضی اس وجہ سے ہے کہ اے انسانوں تمہارے بعض اعمال جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، یہ چھوٹی سی بات ہے، چلو یہ چھوٹی سی غلطی ہے، کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ چھوٹا کر لیں گے، یہ ایک ایسا کام ہے، ایسے چھوٹے حقیر سمجھو گے، اور اس عمل میں گھاٹ لگائے بیٹھا کون ہے؟ شیطان۔ شیطان گھاٹ لگا کے بیٹھا ہے، حقیر سمجھتے ہو تم اس چھوٹے عمل کو، لیکن شیطان اسی کو اپنا حربہ اور سلاح بناتا ہے اور تمہیں شکار کرتا ہے، وہیں سے تمہیں غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرو، اس کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ کر اس کو سلاح اور ہتھیار نہ بننے دو شیطان کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک چیز اور بیان فرمائی، یہ جو فلکیات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فلکیات دین اسلام نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں یہ قانون بیان فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی ہے، اضافہ ہے، یہ ایکسٹرا کفر ہے۔ کیا؟ دینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ تاریخ، یہ جو چاند دیکھ کر ہم فلکیات کے حساب سے ہم حساب لگاتے ہیں، تاریخ متعین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ چاند نظر آیا تو آج تاریخ ہے، نہیں چاند نظر آیا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ انسان اپنی طرف سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی جو مہینے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے یہاں 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے، اور مہینے جو ہوتے ہیں 29 اور 30 کے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
ان میں سے 4 شہر حرام ہیں اور ان کی وضاحت فرمائی، ان مہینوں کے بارے میں بھی بیان فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آپسی معاملات کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں آپس میں لڑنا پھرنا نہیں چاہیے، ان میں آپس میں بغض حقد اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ برائیاں ہیں جو مسلمانوں کو توڑتی ہیں، ان کے طاقت کو کمزور کرتی ہیں، یہ وہ برائیاں ہیں جو مسلمانوں میں مشاجرت منافرت پیدا کرتی ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو آپس میں اپنے بھائی چارے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے اندر سدبھاؤ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو بات بیان کی، جو خراب اسکول ہو، خراب ہاسپٹل ہو، خراب مدرسہ ہو، وہ یہ بہت بڑے گھاتک ہوتے ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں، ضرر رساں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خراب اسکولوں کی مرمت کرنے کا حکم دیا، جو اچھے مدرسے نہ ہوں ان کو اصلاح کرنے، ان کے اچھے سلیبس کی تعلیم دی۔ کیا فرمایا؟ استوصوا بالنساء خیرا، سب سے جو بہترین اور دنیا کا اعلیٰ ترین مدرسہ ہے وہ مدرسہ ایک ماں ہے۔ ماں کے گود میں بچہ جو سیکھتا ہے وہ زندگی بھر کے لیے یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے، اس لیے اس مدرسے پر توجہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا دیکھو اس مدرسے کو بگڑنے نہیں دینا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں پر خیال رکھنا، جب وہ بے حجاب گھومیں اور بے غیرت بن کر تم دیکھتے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ استوصوا بالنساء خیرا، اسے جہنم میں نہ جانے دو، اپنی بیوی کو جہنم میں جانے دیتے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدرسے کی ترمیم، تحدید اور اس کے تحسین کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم میں آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہو جائے تو میں تمہارے پاس ایک ایسا واضح دلیل دے کر جا رہا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور میں تمہیں ایک واضح طریقہ، ایک واضح راستہ دے کر جا رہا ہوں۔ جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میرے باپ نے ایسا کہا، اس کے عالم نے ایسا کہا، فلاں کے بزرگ نے کہا، ہر ایک کی رائے الگ ہے، سوچ الگ ہے، ان کی باتیں مختلف ہو سکتی ہیں، ہم کسی کی نہیں سنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مت سنو، نہ اس کی، نہ اس کی، نہ فلاں کی، نہ اور کسی کی، بلکہ سنو تو کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد پریزکم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر نماز کر رہا ہے